میں ہوں ابن آدم تسروری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان آن لائن۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ دوستو، آج بات کرنی ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی 22 کروڑ سے زائد آبادی ہے اور یہاں باقاعدگی سے جو جمہوری نظام رائج ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے کہ طالع آزما آ جاتا ہے اور جمہوریت کی چھٹی کروا دی جاتی ہے۔ تو جمہوریت کی جو نرسری ہے وہ بلدیاتی ادارے ہیں، انہیں قائم نہیں رہنے دیا جاتا کیونکہ وہاں عوام کی نمائندگی ہے، اور جہاں خواص کی نمائندگی ہے یعنی جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، امیر کبیر لوگ، تو وہ قابض ہیں ایک طرح سے بڑے اداروں پر۔ اور ہماری قومی اسمبلی اور ہمارا سینٹ، وہاں تو کوئی غریب آدمی جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا کیونکہ انتخابی عمل اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ کسی غریب آدمی کے پاس روگ نہیں ہے کہ وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ غریب لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے بڑے ایوان نمائندگان میں، تو اس وجہ سے ان کے مسائل پر بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور ملک کے جو مسائل جب معاشی بڑھتے ہیں تو مزید ٹیکسز لگا دی جاتے ہیں، مہنگائی کر دی جاتی ہے اور عوام کا خون نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل پہلے تو وہ قیادت ہے جو اپنی ذات سے اپنی قربانی دے سکے، اپنے مسائل قربان کرے، اپنی جائیداد، اپنے بینک بیلنس اور اپنا مال مویشی، اپنا سب کچھ، اپنی مال و متاع وہ ڈھیر کرے قومی خزانے کے قدموں میں اور کہے جی میں سب کچھ اپنا دان کرتا ہوں، آئیں باقی لوگ بھی کریں، تو پھر تو کوئی مثال بنے گی۔ لیکن یہ جو ہے باریاں لگی ہوئی ہیں، کبھی وہ آ گیا کبھی وہ آ گیا، وہ کہتے ہیں پچھلی حکومت بری ہے، وہ کہتے ہیں موجودہ حکومت بری ہے، تو یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ تو کسی طور بھی کسی منزل پر پہنچنے والا نہیں ہے، اور اس سسٹم کی وجہ سے عوام کے مسائل جو ہے وہ روز افزوں بڑھتے جائیں گے اور پاکستان کی حالت مزید پتلی ہوتی جائے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں فوری طور پر بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں، ایسا سسٹم بنایا جائے کہ کوئی ووٹ ضائع نہ ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ الیکشن متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ہوں، اور جو پارٹی جتنے پرسنٹ ووٹ لے اسے ان اداروں میں، مثلا یونین کونسل ہے، تحصیل کونسل، ضلع کونسل، صوبائی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، سینٹ، اسی تناسب سے ان کو وہاں جو ہے وہ نشستیں الاٹ ہوں۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ کوٹا سسٹم رکھا جائے، یعنی مزدوروں کا، کسانوں کا، محنت کشوں کا، خواتین کا کوٹا سسٹم ہونا چاہیے، اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز کے لیے نشستیں مخصوص کرنے کی ضرورت ہے، جو سب سے زیادہ فیڈنگ کرتے ہیں ہمارے قومی خزانے کے لیے، جو باہر سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں، زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اور پھر پالیسیز ایسی بنے گی جو عوام دوست ہوگی کیونکہ عوام کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوں گے۔ تو مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، عام خواتین کے لیے اور تارکین وطن کے لیے نشستیں مختص کی جائیں، اور سب سے بڑی بات اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے، ایک مجلس مشاورت ہونی چاہیے، ٹیکنوکریٹس اس میں ہوں، ماہرین ہوں، جو مشورہ دیں، جو پالیسی ساز ہوں، جو بتائیں کہ پاکستان کس طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس ایسی تجاویز ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو 3 سے 4 سال میں پاکستان جو ہے وہ سارے بحرانوں سے نکل آئے گا اور ایشیا پورے کو لیڈ کر رہا ہو، لیکن خلوص دل کے ساتھ اگر کوشش کی جائے۔ تو اگر آپ لوگوں نے بیرونی آقاؤں کے کہنے پر پالیسیز بنانی ہے، یا انہیں خوش کرنے میں لگے رہنا ہے، یا اپنا بینک بیلنس بنانا ہے اور اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کو پروموٹ کرنا ہے، تو پھر کسی طور بھی پاکستان کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور وہ لوگ جو سوچ بچار رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، انہیں بالکل اس پر کمنٹ کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ جو خاموشی ہے یہ بھی اصل میں برائی کی حمایت کا نام ہے،
اگر آپ خاموش رہتے ہیں ظلم کے خلاف تو پھر آپ ظلم کے ساتھی ہیں، ظالم کے ساتھی ہیں۔ تو اس کے لیے ساری قوم کو یک آواز ہونا پڑے گا، آواز اٹھانی پڑے گی، اپنے حقوق کے لیے باہر آنا پڑے گا، اور حکمرانوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ اس سسٹم کو بہتر کریں اور عوام دوست بنائیں، اور یہ جو باریاں لگی ہوئی ہیں یہ سلسلہ ختم کریں۔ اور یہ جس طرح بغیر کسی پارلیمنٹ کے منظوری کے اچانک 35 روپے تیل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے پر لیٹر، اور اسی طرح ہم سن رہے ہیں کہ عنقریب یہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھائیں گے، تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے، اور یہ جس طرح قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں اور عوام پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، اس کا نوٹس لے کر کوئی ایسی مجلس مشاورت بنائی جائے جس میں ایسی تجاویز آئیں کہ ان ملکی مسائل کا حل ہو سکے مستقل طور پر۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ اسے نہ صرف دیکھیں گے بلکہ شیئر کریں گے، اور اتنا شیئر کریں گے کہ یہ ہمارے حکمرانوں تک پہنچ جائے اور شاید کوئی بہتری کے ساتھ نظر آ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔